ہمارا ملک ہے عوریہ صاحب جہاں پہ جب گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے پرائم منسٹر آفس کی بات ہو رہی ہے خالی, اور جب ہم بات کرتے ہیں فورسز کی تو لگتا ہے کہ وہ جی ایس کیو کی بات ہو رہی ہے, ایجنسیز کی بات ہو رہی ہے. گورنمنٹ کو اگر کریڈٹ دینا ہے تو پھر آن دا ہول کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ دیکھیں ہول اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ آپ نے اپنا کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنایا. آپ کے یہاں سیلاب آ جائے تو آپ فوج کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا امریکہ میں فوج کی طرف دیکھا جاتا ہے؟ کیا انگلینڈ میں فوج کی طرف دیکھا جاتا ہے؟ ان کا ویسے ایسی کیٹاسٹروفیز میں آتی تو ہے وہاں بھی افواج. اپنا سول ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے وہ باقاعدہ. ان کا جب 9/11 ہوا تھا تو کیا پینٹاگون سے فوج آئی اس کو روکنے کے لیے؟ سسٹم بنایا گیا ہوتا ہے, وہ سسٹم وہاں پر اس کو دیکھتا ہے. آپ نے کیا ہی کچھ نہیں. مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ آپ تو حالت یہ ہے کہ آپ رینجر نہ آئے تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں امن نہیں ہو سکتا. آپ نے جتنے مردم شماری نہیں ہو سکتی. ابھی بات ہو رہی تھی آئی ایس آئی کو نہیں ہم کہتے, آئی ایس آئی کی ڈیوٹی آپ کی ہے. آپ نے اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ بنائی ہوئی ہے, سی ٹی ڈی کی بنائی ہوئی ہے. آپ کی 11 سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آپ کی, سی آئی ڈی سے چپ کے اب تک. آپ کی تھانے کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہے. آپ نے کیا کیا اب تک؟ آپ مجھے صرف یہ بتائیے, کیا دنیا کے کسی مہذب ملک کے اندر ان دا ویری انسٹنٹ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب فوج کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہتے ہیں کہ وہ تشریف لائے, فوج کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آ جائے, فوج کا یہ کام آ جائے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ نے انویسٹمنٹ ہی نہیں کی لا اینڈ آرڈر کے اوپر. ریاست کا صرف 2 کام ہیں, لوگ اپنے بچے بھی پال لیتے ہیں, لوگ اپنے یتیم بھی دیکھ لیتے ہیں, لوگ اپنا کاروبار بھی کر لیتے ہیں, لوگ اپنی بیواؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ لوگ اپنی سڑکیں بھی بناتے رہے ہیں. 2 کام لوگ نہیں کرتے, ایک انصاف کرتی ہے ریاست اور ایک کرتی ہے لا اینڈ آرڈر. یہ دونوں کاموں کے لیے ریاست بنی ہے. پولیٹیکل سائنس کی کوئی کتاب بھی اٹھا کے لیتے ہیں, یہ دونوں کام نہیں کر رہے. کسی کو میٹرو بنانے کی پڑی ہوئی ہے تو کسی کو فلاں کی پڑی ہوئی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ ہی کسی اور طرف ہے بھائی. ٹھیک ہے, اس میٹرو کی جگہ آپ نے کبھی سول ڈیفنس کا سسٹم بنایا؟ یہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا, کیونکہ اعزاز سید صاحب نے ڈیفر کیا تھا آپ سے اور غالباً ابھی بھی ڈیفر کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں جناب ان کا کام اپنی جگہ, پہلے یہ تو کچھ کر کے دکھاتے نا. ان کے پاس تو میٹرو اور سڑکیں اسکیل کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں رہا. پہلی بات یہ ہے کہ عوریہ مقبول جان صاحب کی ظاہر ایک لائن ہے نا, تو اس لائن سے کبھی ہٹیں گے نہیں. کسی کی لائن وہ ٹھیک ہے, میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں اس بات کے اوپر. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بجٹ کس کو دیتے ہیں؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے, یہ مجھے بھی پتا ہے. پاکستان کے اندر جو کولیشن سپورٹ فنڈ سب سے زیادہ کون لیتا رہا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. نہیں, میں اسٹیٹ آف وار میں اسی لیے بات کر رہا ہوں نا, کہ جب اسٹیٹ آف وار, اور پھر جب پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بجٹ ایک ادارہ لے گا اور اس ادارے کے سربراہ بدقسمتی سے پاکستان میں 35 آدھی سے زیادہ ہسٹری میں وہ رول کر رہے ہوں گے, تو اگر اس ملک میں کوئی کیٹاسٹرافی آئے گی تو اس ادارے کو نہ بلائیں. کیا وہ ادارہ حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل وہ ادارہ حکومت کا حصہ. اصل میں اس طرح کی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ باقی ادارے بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان کے ایک ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ حکومت پر آ کے قبضہ کر لیتے تھے. ایک ادارہ پورا آ کے حکومت پر قبضہ کر لیتا تھا, اور وہ جب حکومت پر آ کر قبضہ کر لیتا تھا وہ ٹرینڈ دیکھ لیں. میں وہی خود دعوت دیتے ہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دعوت تو کوئی بھی نہیں دیتا, کوئی باہر کھڑے ہوئے آدمی کو دعوت نہیں دیتا. اور اگر آپ نے آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے تو دعوت کے اوپر کر رہے ہیں تو تب بھی یہ شیمفل بات ہے, تب بھی یہ شیمفل. جی عوریہ صاحب, وہ یا قبضہ کرتے تھے یا اپنے بندوں کو حکومت اٹھا دیتے تھے. عوریہ مقبول جان صاحب, آپ نے جس آئین کے تحت حکومت میں نوکری کی ہے اس آئین کے تحت, اس آئین کی شکوں کے تحت وہ حکومت پر قبضہ کرتے تھے. وہ حکومت پر قبضہ کہتے ہیں اس کو. آپ آئین قانون کو جانتے پڑھے لکھے آدمی ہیں, سرکار میں نوکری کرتے رہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ وہ حکومت پر قبضہ کرتے تھے. قبضہ کر کے کس کو بٹھاتے رہے؟ قبضہ کر کے وہ خود بیٹھتے رہے. کس کو بٹھاتے رہے؟ اور نواز شریف بیٹھا, جن کو خدا کا نام لیں. 12 اکتوبر کو نواز شریف بیٹھ گیا تھا, خدا کا نام لیں. ٹھیک ہے, ایوب خان صاحب 85 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے. 85 میں غیر جماعتی انتخابات میں فوجی کی مشینوں سے نکال کے کون لایا؟ یہ کر رہا ہوں کہ وہی لائے تھے, لیکن وہ انتخاب کا ایک پروسیس تو کیا نا. ٹھیک ہے, ایوب خان نے آگے کس نے قبضہ کیا؟ فادر تھا وہ تو بالکل ہے سر. میں عرض کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں ان کو کریکٹ کر رہا ہوں جو تاریخ کو مروڑ رہے ہیں, تروڑ مروڑ رہے ہیں نا. بالکل تروڑ مروڑ رہے ہیں, ساری دنیا کو پتا ہے. سر سوال یہ ہے کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ چلے گئے, پھر بٹھا دیا. سوال یہ ہے سر, یہ جو آج حالت ہے, پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. جس طرح کے اعزاز سید صاحب نے کہا تھا, اس طرح کے تھریٹ الرٹ جو ہوتے ہیں یہ دوسرے پہ مدعا ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے. ہم مدعا ڈال رہے ہیں دوسرے پہ.
जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की होती है। जब वो बैठी हुई है, जिस वक्त फौज जहाँ होगी उसकी जिम्मेदारी है। फौज अलग हुकूमत है, खिलाफ लिखा, ये फौज अलग हुकूमत है यार। ये मैं तो समझ नहीं आ रहा हूँ, एक बंदा पढ़ा लिखा है, सारी जिंदगी सरकार में नौकरी की है, और वो ये बता रहा है कि फौज अलग हुकूमत है, और हुकूमत जो सिविलियन जो कोई भी यहाँ पर बैठा हो वो अलग है। यार खुदा का खौफ करें यार, इस मुल्क के साथ जुल्म ना करें, और यहाँ मकबूल जात साहब रहम करें यार, खुदा का नाम लें, इतना झूठ ना लोगों को बताएं यार प्लीज। मैं तो ये बातें सुन के हैरान हो रहा हूँ कि आप सर्व करते रहे गवर्नमेंट में यार। जब फौज अंदाजा करें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। और फौज गवर्नमेंट का हिस्सा है हजूर। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें जनाब, आप फौज की नौकरी ना करें, आप इस मुल्क की नौकरी करें, कॉन्स्टिट्यूशन की नौकरी करें। किताब यही कहती है ना, किताब यही कहती है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा है? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये प्रैक्टिकली वो जो डिफरेंस है, जो ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी है फ्रॉम मिलिट्री रूल टू सिविलियन रूल, वो ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी में 5 साल गुजरे हैं ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी में, और दूसरे 5 साल अभी गुजर रहे हैं। और दूसरे 5 साल गुजरने के बावजूद आज आप और मैं ये सवाल राइटली उठा रहे हैं कि क्या हमारे अदारे मजबूत हुए हैं, क्या नेक्टा ज्यादा मौसर तरीके से काम कर रहा है, क्या वजारत दाखिला और सूबाई इदारे, तो ये देखे ना, ये सवाल मैं और आप ये उठा रहे हैं, राइट गवर्नमेंट का काम है ना। एक जज रिपोर्ट बनाता है, कहता है वजारत दाखिला की नेग्लिजेंस है, वो कैसे चढ़ जाती है वजारत दाखिला, इसमें फौज का कसूर है? सर मुझे ये बताइए, मैं फौज का कसूर, मैं ये कह रहा हूँ कि फौज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, आप फौज को अलग पार्टी मत बनाएं। जब मैं और आप फौज को अलग पार्टी बनाते हैं ना, तो फिर मसला है। फिर ये जब मकबूल जात जैसे लोग बात करेंगे, फिर तो मैं सवाल उठाऊंगा। शाह साहब आप ये देखें कि अगर कुछ ऐसा होता है तो इस वक्त सबसे एग्जीक्यूटिव ऑफिस मेरे प्राइम मिनिस्टर का होता है, उसके बाद उसके ऑर्गन्स होते हैं जो काम करते हैं। मैं तो उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यार यहाँ पे फौज ने क्या किया और वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया। पहली बाइफिकेशन तो